کی شکل میں ہے. انسانی فلاح بہبود جسے ہم اور آپ ویلفیئر کا سسٹم کہتے ہیں, تو ہیومن رائٹس بیسیکلی قرآن کی نظر میں, اسلامک پرسپیکٹو میں انسانی فلاح و بہبود کی بنیاد ہے, اور انسانی فلاح و بہبود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اسلام نے حقوق العباد اور قرآن کریم نے حقوق العباد کی ڈیفینیشن یا اصطلاح جو ہے وہ طے کی ہے. غلام رسول دہلوی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امت کے لیے جو شریعت جو ذمہ داری طے کرتی ہے, دو ذمہ داری, ایک تو اس کی خود کی ذمہ داری اور ایک سماج کے تئیں ذمہ داری, ان دونوں میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں میں فرق سمجھائیں کہ اگر میں کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اللہ کے تئیں کہ میں نے نماز پڑھی, میں نے روزے رکھے, میں نے حج ادا کر لیا, میں نے زکوٰۃ دے دی, یہ میری ذمہ داری ہو گئی, لیکن میرے اعمال سے کسی دوسرے کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, کوئی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی کو دکھ پہنچ رہا ہے, تو میرا اعمال کہاں پر ہے, میری عبادتیں کہاں پر ہیں؟ عباس مہدی صاحب, دو چیزیں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. اولاً وہ حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک خاتون کے بارے میں, ایک صحابیہ کے بارے میں, کہ وہ فرض نمازیں ادا کرتی ہے, نوافل ترک کرتی ہے, اور روزے بھی اسے چھوٹ جاتے ہیں, مگر اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں, اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس عورت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو اس کے برعکس ہے, جو نمازیں خوب پڑھتی ہیں, روزے خوب رکھتی ہیں, نوافل کا اہتمام کرتی ہیں, مگر اس کے پڑوسی اسے ناخوش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نفی میں جواب دیا. تو یہ حدیث ایک پرنسپل, گائیڈنگ پرنسپل ہے ہمیں یہ طے کرنے کے لیے کہ کس قسم کا مسلمان اللہ کو پسند ہے اور کس قسم کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. اب دوسری بات, آپ نے شریعت کی بات کی. دیکھیے, شریعت کی پوری بنیاد, اسلامک شریعہ جو آج کے دور میں ایک بہت ہی ہاٹلی ڈیبیٹڈ سبجیکٹ ہے, اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز موجود ہیں, لیکن سارے لوگ ایک پوائنٹ کو انڈسپیوٹڈ طور پر, ناقابل متنازع طور پر مانتے ہیں, سب اگری کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ شریعت کے 5 مقاصد ہیں, جنہیں ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں, چیف آبجیکٹیوز آف اسلامک شریعہ, اور وہ 5 ہیں. نمبر 1, حفظ نفس, پروٹیکشن